میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہ اعلان کس سے کروایا؟ نبی پاک سے۔ کس سے کروایا؟ نبی پاک سے اعلان کروایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خود اعلان جو کیا وہ بھی سنو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور اگر وہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے محبوب آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں۔ پھر سنیے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب آیتیں ہو گئی دو، نبی سے کہلوایا محبوب ان کو کہہ دو میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور آپ فرمایا او محمد کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اب ذرا سنیے اور مزہ لیجیے، اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے دھکے نہ کھاؤ اور میری بارگاہ میں آ جاؤ محمد کے کہنے پہ، تب بھی بخشے جاؤ گے۔ محمد کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ میرے کہنے سے، تب بھی بخشے جاؤ گے۔ ادھر ادھر نہ دھکے کھاؤ، رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لو، بارگاہ محمد سے مانگنا سیکھ لو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں وصال با کمال کے 3 دن بعد ایک پینڈو دیہاتی آرابی آیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور سے لپٹ گیا۔ اس وقت یہ حکومت نہیں تھی جو چومنے بھی نہیں دیتی، وہ لپٹ گیا اور مولا علی دیکھ رہے تھے۔ اب تو جن کو استنجے کا مسئلہ نہیں آتا وہ شرک بدعت بتا رہے ہوتے ہیں۔ مولا علی دیکھتے رہے اور وہ لپٹا رہا، اور لپٹنے کے بعد اس نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک سے پاک مٹی لے کر اپنے سر میں ڈال کے کہا یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، خدا کا بھیجا ہوا آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، گناہ ہو جائیں تو محمد پاک کے پاس آؤ، میں یہ آیت پڑھ کے آیا ہوں، آقا میں گناہگار ہوں۔ رسول رحمت کی پاک بارگاہ میں وہ عرض کر رہا ہے اور مولا علی دیکھ رہے ہیں۔ علی پاک نے نہیں روکا کہ تم اس طرح کر رہے ہو، وہ روتا رہا، عرض کرتا رہا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور